توکل پھر رزق کے سلسلے میں، رزق کے معاملے میں اللہ عز و جل پر توکل کرنا ضروری ہے۔ اس کے متعلق امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہم چند نقطے بیان کریں گے۔ جو نقطہ اچھا ثابت ہوگا اور بندہ اگر توجہ سے سنے، دھیان سے سنے، تو بندے کے دل میں وہ نقطے یقین جاگزی کر دیں گے۔ رزق کے بارے میں مکمل یقین اس کے دل میں بیٹھ جائے گا اور وہ توکل پھر رزق پر عمل پیرا ہو جائے گا، اور توکل پھر رزق کے سلسلے میں ہر طرح کی کشمکش اور ہر طرح کی فکری پریشانی سے وہ آزاد ہو جائے گا، وہ دیگر پریشانیوں سے نجات پا جائے گا، اور توکل پھر رزق میں اسے اعتماد آ جائے گا، وہ کامل طور پر اس پر عمل پیرا ہو جائے گا۔ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اور غور و فکر کرنے کی، ان نقطوں میں عمل پیرا ہونے کی اور غور و فکر کرنے کی صورت میں بندہ رائے حق کی رہنمائی پا جائے گا، رائے حق کی رہنمائی اسے نصیب ہو جائے گی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل پر یقین کامل کرے کہ اس نے اپنی کتاب قرآن کریم میں جگہ جگہ بندے کے رزق کا وعدہ فرمایا اور اسے رزق عطا کرنے کا اس نے یقین دیا ہے، اور اس کے وعدے غلط نہیں ہوتے، اس کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے۔ اس نے اپنے کلام مجید میں مکمل طور پر وعدے فرمائے ہیں، توکل کا حکم دیا ہے، رزق کی ذمہ داری لی ہے، ضمانت اور کفالت لی ہے۔ تو بندہ پورا یقین کرے کہ میرے رزق کا ذمہ اللہ عز و جل پر ہے۔ اس مثال کو یوں سمجھیں کہ کوئی دنیاوی بادشاہ کسی کو دعوت پیش کرتا ہے کہ شام کے وقت کا میرے یہاں کھانا ہے، یا شام کے وقت کی میرے یہاں مہمانی ہے، اور اس بادشاہ کے متعلق اس انسان کا یہ گمان ہو کہ یہ سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو یہ اس کی بات کا اعتبار کرتا ہے، اور اس کی بات کا اعتبار کر کے شام کے کھانے کی طرف سے وہ فری ہو جاتا ہے، شام کے کھانے کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ شام کے وقت بادشاہ کے یہاں دعوت ہے۔ یا کوئی بادشاہ کے علاوہ کوئی بازاری شخص بھی ہے، اس کا کوئی دوست رفیق یا کوئی بھی ساتھی ہے، اور وہ اسے دعوت پیش کرتا ہے، تو وہ بندہ اس کی دعوت کو بھی قبول کرتا ہے، اس کے ظاہری حال کو دیکھتا ہے، ٹھیک ٹھاک ظاہری حال ہے، تو چاہے وہ اس کا ہم خیال ہو چاہے نہ ہو، چاہے ملنے والا ہو چاہے نہ ہو، لیکن دعوت پیش کرتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے، اور قبول کرتے ہی وہ اس بات سے بے فکر ہو جاتا ہے کہ شام کے کھانے کا کہیں انتظام مجھے الگ سے کرنا ہے، بلکہ وہ یوں سمجھ لیتا ہے کہ میرے شام کے کھانے کا انتظام فلاں کے یہاں ہو چکا ہے۔ تو ایک عام انسان جس کا ظاہری حال درست ہے، اس کے کہنے پر بھی اسے یقین آ جاتا ہے کہ میرے کھانے کا انتظام ہو چکا ہے، تو صرف اپنے حسن ظن کے سبب بادشاہ کے متعلق اس کا حسن ظن ہے کہ وہ اچھا ہے، ایک انسان کا ظاہر حال دیکھ کر کے اسے یقین ہے کہ وہ اچھا ہے، ظاہر حال اور حسن ظن کے سبب وہ اس پر کامل اعتماد کر بیٹھتا ہے، کامل توکل کرتا ہے، اور اپنے شام کے وقت کے کھانے کی طرف سے آزاد ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے، اور وہ کشمکش اور پریشانی کا شکار نہیں بنتا۔ ایک عام انسان پر اسے اعتماد آ جاتا ہے، اور ایک وقت کے کھانے کی طرف سے وہ بے فکر ہو جاتا ہے، لیکن جس اللہ عز و جل نے، پاک پروردگار عالم نے صریح الفاظ میں رزق کا ذمہ لیا ہے، رزق کی کفالت لی ہے، رزق کا ذمہ اٹھایا ہے، اور صرف وعدہ کرنے اور ذمہ اٹھانے پر بس نہیں کیا، بلکہ قسمیں کھائی ہے، وعدہ رزق کے متعلق قسمیں کھا کر کے بتلایا ہے کہ رزق کا ذمہ رب پر ہے۔ اس رب کے متعلق یہ بندہ یقین نہیں کرتا، اس پروردگار کے بارے میں یقین نہیں کرتا۔ ایک عام انسان دعوت پیش کرتا ہے تو اس کے متعلق اسے یقین آتا ہے کہ ہاں میرے کھانے کا انتظام یہ کرے گا، لیکن اللہ عز و جل کے وعدوں کے باوجود بندے کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کا دل رزق کے معاملے میں سکون پذیر نہیں ہوتا، اور وہ تقسیم ازلی پر اعتبار نہیں کرتا، نظر نہیں رکھتا، اور اس کا دل مضطرب اور پریشان رہتا ہے۔ اللہ عز و جل نے واضح طور پہ توکل کا حکم دیا، اس پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا، اس کے باوجود وہ بھروسہ نہیں کرتا،
وہ توکل نہیں کرتا، وہ اللہ عز و جل کے وعدہ کرنے کے باوجود بھی اس پر اعتبار نہیں کرتا، پریشان رہتا ہے۔ اور کاش کہ اسے یہ علم ہوتا کہ اللہ عز و جل کے وعدے پر اور اس کے قسمیں کھانے کے باوجود اس پر اعتماد نہ کرنے کے سبب کتنا بڑا وبال آنے والا ہے، اور اس وبال کا اگر اس پر انکشاف ہوتا اور اس وبال کی سزا اس پر اگر ظاہر ہو جاتی تو وہ اس طرح سے عدم اعتماد کا شکار نہ ہوتا۔